آپ نے ایک کلپ میں مسند احمد کی ایک حدیث بتائی تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے۔ برائے مہربانی بتائیں یہ الفاظ کہاں ہیں؟ میرے بھائی پہلے آپ اس پورے مقدمے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انجینئر مرزا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظالم کے لفظ استعمال کیے تھے، حدیث میں تحریف کی تھی۔ جب ہم نے ویڈیوز بنائیں اور دوسرے دوستوں نے ویڈیوز بنائیں کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس نے یہ جواب دیا ہے، اور ٹائٹل کیا لگایا ہے آپ دیکھ لیں۔ ٹائٹل یہ لگایا کہ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی حرام، شیعہ سنی کی عوام کو دعوت حق، یعنی رجوع نہیں کرنا، معافی نہیں مانگنی، اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ شیعہ کی عوام کو اور سنی کی عوام کو جناب دعوت حق۔ اچھا، وہ کس بات کی دعوت حق ہے؟ دعوت حق اس بات کی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ویڈیو میں جھوٹ بولتا ہے۔ اس میں اس نے البانی کے تھرو یہ جھوٹ بولا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بھی اسی بات کو کوٹ کر رہا ہے کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، یہ سنی تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو معصوم مانتے ہیں۔ کتنا بڑا بلنڈر جھوٹ ہے اس کا۔ اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن معصوم انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو اس نے پڑھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دعوت حق، بھی اپنے آپ کو سمجھاؤ، توبہ استغفار کرو، بجائے دوسروں کو دعوت حق، جھوٹی دعوت حق، عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اب اس نے جناب جواب دینا تھا، جواب دینے کے بجائے جناب حدیث خوب شروع ہو گئی۔ بھئی آپ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلطی ہو گئی، بندہ ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، نہیں جناب میں حق پر ہوں، دوسرے غلط ہیں، اور حدیث خوب شروع ہو گئی۔ حدیث خوب کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے، سیدہ عائشہ پر کتے کیوں بھونکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ شیخ البانی جو عرب و عجم میں حدیث کے امام مانے جاتے ہیں اور محدث اعظم سعودیہ مانے جاتے ہیں، انہوں نے محدث اعظم سعودیہ مانے جاتے ہیں۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کہیں تو یہ بدعت ہوتی ہے، اس کے نزدیک کہتا ہے یہ بدعت امام اعظم، حالانکہ امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں، وہ بدعت ہے، اور اس کو محدث اعظم کہہ رہا ہے۔ یہ تو مانے جاتے نہیں، یہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ وہ محدث اعظم ہیں۔ اب چونکہ اپنے آپ کو بچا رہے، جب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب لوگ پکڑ کر رہے ہیں اور اس کے جھوٹ سامنے آ رہے ہیں، ہماری ویڈیو 905 نمبر انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، اس کے علاوہ 55 جھوٹ ہم نے اور اس کے دکھائے ہیں، تو اس کے 155 جھوٹ تو ہم نے پکڑے ہیں۔ تو اب اس طرح یہ پھر راہ فرار اختیار کرتا ہے، مانے جاتے نہیں، یہ کہتا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہے کہ محدث اعظم، تو امام اعظم کہنا یہ بدعت ہے، تو محدث اعظم کہنا بدعت نہیں ہے۔ یہ امام البانی، اور پہلے کہتا تھا یہ آئنسٹائن ہے، اب نام سلسلہ حدیث صحیحہ میں ایک پورا باب باندھا ہے حدیث خوب پہ، کتوں والی حدیث، کتوں والی حدیث، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرح یہ نہیں بدبختی ہے انسان کی۔ اور حدیث خوب کا مطلب یہ ہے کہ خوب کے مقام والی حدیث، اس مقام پر جو کتے بھونکے تھے، تو کتوں والی حدیث، نعوذ باللہ من حدیث خوب کے مقام والی حدیث۔ تو یہ جناب اس کا علم ہے، اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں۔ جگہ پر جو کتے بھونکے، نبی السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہو۔ اب میں آپ کو وہ سنانے والا ہوں جس میں اس نے گستاخی کی ہے، اور بعد میں اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس کا دفاع کر رہا ہے اور جھوٹے دلائل پیش کر رہا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، جب خوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ اچھا، یہ تو حدیث خوب چل رہی ہے ابھی، مسند احمد میں حدیث یہاں سے کہ اس کی گستاخی ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا، اس میں الفاظ ہیں عشق۔ اس نے جو گستاخی کی اس کا یہ جواب دے رہا ہے، تو جواب ڈائریکٹلی آپ دیں، پہلے حدیث ہو، اب یہ ڈرامے بازیاں دیکھیں آپ، اور اس میں بھی کیا کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ہم نے آپ کو یہ دکھائی ہے اس کی ہے گستاخی۔ مسند احمد میں حدیث ہے
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیرا اور عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شکر رنجی ہوگی. یہ ہمارا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیار محبت والا. تو یعنی جھگڑا ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی بدبختی والی بات ہے کہ اس طرح میں ان کے ساتھ یعنی کہ لڑوں. آپ علیہ السلام فرمایا ایسی بات نہیں ہے, جب ایسا معاملہ ہو تو آپ ان کو واپس کر دیجیے گا. حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے, اور یہ کہتا ہے ضعیف حدیثیں مردود ہوتی ہیں, پھر بھی یہ پیش کر رہا ہے. اور اس میں اس نے جھوٹ کیا بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں ظالم ہوں گا. آپ علیہ السلام فرمایا نہیں, تم ظالم نہیں ہوگے بلکہ وہ ظالمہ ہوگی. جب وہ ظلم کرے تم اس کو واپس چھوڑ دینا. دیکھیے آپ علیہ السلام نے بولا ہی نہیں ظالم کا لفظ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظالم کا لفظ, پھر وہ جب ظلم کرے تو اس کو واپس چھوڑ دینا. یہ سارے جھوٹ. آگے اس کو کس طرح یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے یہ ذرا دیکھیں. میں تو بڑا بدبخت ہوں گا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, کسی شخص کو بدبخت کہنا, بد نصیب کہنا یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت کسی انسان کو یار وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی بدبختی ہوگی, کسی اور کو کہنا یہ تو اچھا نہیں ہے. لیکن ایک بندہ اپنی عاجزی کے طور پر کہہ کہ یار یہ میری بد نصیبی ہے, تو بد نصیبی کہنا تھوڑا ہے اور ظالم کہنا بڑا ہے. یہ الٹا چلا گیا, کہتا ہے کسی انسان کو بدبخت کہنا جناب یہ بہت بڑا زیادہ جرم ہے, اور جو ہے وہ ظالم کہنا چھوٹا جرم ہے. حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں, مرزا ہی کہہ سکتا ہے جناب یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں نے عربی نہیں پڑھی. لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ بہت بڑا ظالم ہے تو ان کے ماننے والوں کو بھی تکلیف ہوگی. آگے دیکھیں یہ کس طرح کی بھونگیاں مار رہا ہے. ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں, کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا. اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. ہر گناہ ظلم ہے. تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا, کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں, باللفظ نہیں کر رہا ہوتا, ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں. جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا, اس کے نزدیک یعنی کہ ظالم کہنا چھوٹا لفظ ہے اور بد نصیب کہنا, بدبخت کہنا یہ بڑا لفظ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یار بندے اکثر کہتے ہیں یار آپ یہ ہماری بدبختی ہے, بد نصیبی ہے, یہ ہم چیز حاصل نہیں کر سکے. اور ظلم تو وہ ہوتا ہی زیادتی ہے, اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم, شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ ظلم تو بہت بڑا لفظ ہے. بد نصیبی کہنا اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر کہنا اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب جناب ہمیں کیا جواب دے رہا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں, اپنی گستاخیوں کا جواب کس طرح یہ دے رہا ہے. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے, الا ماشاء اللہ. اچھا اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ اور یہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں دیوبندیوں پہ کہ آپ کے تو عالم کو ترجمہ ہی نہیں آتا تھا. ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, کرتی ہوں ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں, ورنہ عورت کیا کرے گی. اور کہتے ہیں دوسری غلطی آپ کے ترجمے میں ہے, آپ نے شروع سے شروع کیا ہے, حالانکہ اللہ سے شروع ہونا چاہیے تھا. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر بسم اللہ بھی بدل لیں, اللہ الذی باسمہ ابدہ ہو جائے, پھر اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلوی پھر اپنی بسم اللہ بھی بدل لیں. بسم اللہ میں بھی تو پہلے با اور سین اور میم اور پھر اللہ کا نام آتا ہے. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ترجمہ کر دے شروع اللہ کے نام سے, یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, یا اللہ کے نام سے شروع نہیں, با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے. اچھا یہ با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ مثال دے رہا ہے کہ میں نے با محاورہ ترجمہ کیا ہے. کیا اس نے با محاورہ ترجمہ کیا؟ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ میں ظالم ہوں, آپ علیہ السلام فرما نہیں تم ظالم نہیں بلکہ وہ ظالمہ ہے, اور جب ظلم کرے تو اس کو واپس بھیج دینا. یہ تو جھوٹ ہے اس میں شامل. با محاورہ ترجمہ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع. اب اس میں با جو اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. اس میں قانون عربی کا جار مجرور, وہ کسی سے جو چھپا ہوا لفظ ہوتا ہے, جملہ ہوتا ہے, اس سے ملتی ہے, پھر اس کا معنی نکلتا ہے. تو یہ تو مجبوری ہے کہ با کے ساتھ کسی کو ملانا ہے, تو وہاں کیا مجبوری ہے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ کہتا ہے ملا بدل ڈالے, بالکل ان پڑھ جاہل شخص ہے. رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول. الٹا معنی لیتے ہیں ہم, رسول اللہ اللہ کے رسول. پہلے لفظ رسول آتا ہے, پھر اللہ کا نام آتا ہے رسول اللہ. لیکن ہم جب ترجمہ کرتے ہیں معنی کہتے ہیں اللہ کے رسول. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, یہ ترجمہ ہے اس کا بہترین. ہم یہ نہیں کہ دوسرے کا ترجمہ غلط ہے, کہتے افضل ترجمہ, بہترین ترجمہ یہ ہے. کہتا بسم اللہ بدل, یعنی اپنی جہالت اور اپنی گستاخیوں کو اس طرح دفاع کرنا. ہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا
ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں. تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا. تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں. پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں. نعوذ باللہ. اچھا نعوذ باللہ. حالانکہ ظالم یہ زیادہ، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، ظالم کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور بدنصیبی، بدبختی یہ تو اپنی قسم، اپنی عاجزی کے طور پر کہا جاتا ہے. اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں وہ ظالمہ ہوگی، پھر جب وہ ظلم کرے گی، یہ تو سارا جھوٹ بولا اس نے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نے گستاخی کی ہے اور معافی نہیں مانگ رہا بلکہ اس کے جھوٹے دلائل پیش کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کہے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب تو مطلب بات اور آگے اس نے پہنچا دی کہ یعنی کہ آپ علیہ السلام یہ فرماتے کہ ہاں وہ بدبخت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کس طرح کے معنی مطلب جھوٹے نکال رہا ہے. حالانکہ اگر دو بندے لڑ بھی رہے ہوں، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بدبختی ہے اور میں کہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بدبختی کی بات نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے پر آپ لگا رہے ہیں. جب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب کب نکلا کہ جناب نہیں ہے، تم بدبخت نہیں، وہ بدبخت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کس طرح جھوٹے طریقے سے اپنے آپ کو دفاع کرنا. جب آپ علیہ السلام فرماتے نہیں یہ بدبختی والی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، جب ایسا مسئلہ ہو، لڑائی ہو، تو آپ نے ان کو واپس کر دینا ہے اپنی طرف سے. اب تو نبی علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو اس طرح بدبخت بھی کہا، نعوذ باللہ من ذالک. زبان میں ایسی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے، اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ یہ کہ کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کے مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ جی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جناب دنیا کی کسی عدالت میں یہ لے کے جائیں کہ 10,000 بندہ مرا ہے تو مارنے والا بھی حق پر ہے اور مرنے والا بھی حق پر ہے، کوئی مانے گا؟ کم سے کم بندہ جب بولے نا تو کچھ سوچ کے بولے. اسی کا ہی ریسرچ پیپر ہے یزیدیت، ناسبیت، رافضیت کا تحقیقی جائزہ. اس میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حق پر تھی، انہیں بھی اجر ملے گا. بھئی آپ تو مان رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں. اب یہ اس کا ریسرچ پیپر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا لکھا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی. اس انتہائی نازک موضوع پر دو صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں. ترجمہ صحیح حدیث. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے ایک اجر ہے. اب آگے لکھتے ہیں نوٹ، یہ بھی یاد رکھیں، یہ لکھا ہے آگے نوٹ. جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی ایک اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے. اب ایک اجر ملے گا مخالفین کو بھی، تو ظاہر وہ حق پر تھے تبھی تو ایک اجر ملے گا نا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے اور دوسروں سے اجتہادی خطا ہوئی، اور یہ بھی مان رہا ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہاں اجتہادی خطا ہوئی نے ایک اجر ملے گا. اور اس نے بات کس انداز سے کی جناب؟ کسی عدالت میں لے جائیں کوئی مانے گا؟ دیکھیں آپ ہی ماننا ہے جناب، آپ نے لکھا ہے. یہ صرف دھوکہ دیتا ہے،
गुस्ताखी इसने की है, इसको चाहिए तो माफ़ी मांग लेता, रुजू कर लेता। तो रुजू करने के बजाय इसने और कई दर्जन जो झूठ इसमें शामिल कर दी है। तो हम सिर्फ आप दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि ये तो पहले उलमा की गुस्ताखियाँ करता था, दुश्मन था, फिर अल्लाह के वलियों को ये दुश्मन बना, उसके बाद सहाबा कराम अलैहि रिदवान का और उम्महातुल मोमिन के बारे में इस तरह के अल्फाज, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह झूठी बातें कहता है। बा मुहावरा मैंने तर्जमा किया हमारी वीडियो इंजीर मिर्ज़ा के 13 झूठ, एक हदीस पर 13 झूठ, ये बा मुहावरा तर्जमा था। इंजीर मिर्ज़ा के एक हदीस पर 13 झूठ आप लिखेंगे बालिनाज ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगी। तो उसमें कौन सा बा मुहावरा तर्जमा था? उसने कहा जी इसमें एक यहूदी के पास ले गए वो सामान, मुसलमान चोरी करके एक दूसरे मुसलमान का सामान यहूदी के पास ले गए, फिर अल्लाह ने फरमाया यहूदी बेहतर है मुसलमानों से, नऊज़ बिल्लाह मिन। उसमें उस हदीस में यहूदी का लफ्ज़ ही नहीं है। तो आप देख लें इंजीर मिर्ज़ा के 150 झूठ, उसमें भी इस हदीस को हमने बताया, इस रिवायत को जो इसने बयान की और इसने झूठ बोला है। तो एक हदीस पर 13 झूठ बोलने वाला वो ये कह रहा है कि मैं बा मुहावरा तर्जमा कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जाहिल आदमी है, जितना हो सके अपने आप को इस जाहिल से बचाएं, वरना आप औलिया कराम के गुस्ताख बन जाएंगे, सहाबा कराम अलैहि रिदवान के गुस्ताख बन जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख बन जाएंगे। हम सब को अल्लाह करीम अपने महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए, सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए और औलिया कराम की मोहब्बत नसीब फरमाए, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।